نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کو ذرا جلدی سے دہرا لیتے ہیں. پہلی بات تو ہم نے جو پڑھی تھی اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ حروف جارہ کہلاتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے کو جر دیتے ہیں. اچھا، جر میں آسان سی بات فی الحال ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جر کے اندر یعنی مثال کے طور پر اگر واحد مذکر ہے یا واحد مؤنث ہے تو اس میں زبر کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ مرفوع ہے. تین حالتیں پڑھی تھی، زبر کے ساتھ منصوب ہے اور کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ مجرور ہے. تین حالتیں ہم نے پڑھی تھی، یعنی ایک حالت مرفوع تھی، پہلی حالت، دوسری منصوب اور تیسری مجرور. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اب اس میں دیکھیے گا کہ فی المسجد، فی البیت، علی المکتب، علی السریر. اب کچھ حروف داخل ہوں گے تو اپنے بعد میں آنے والے لفظ پر زیر لے کر آئیں گے. اس پہ اگر ہم غور کریں گے ان الفاظ کے اوپر تو آخر میں ہمیں کسرہ نظر آ رہی ہے. فی البیتی میں تا کے اوپر کسرہ ہے، علی المکتبی میں با کے اوپر کسرہ زیر ہے، مسجدی میں اس پر کسرہ ہے اور زیر ہے. تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کچھ یہ تو ہے زیادہ، ویسے ہم تھوڑے پڑھ رہے تھے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، اور واحد مذکر میں اور واحد مؤنث میں ابھی چونکہ جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی چل رہا ہے. اور اسی طرح الا ہے، فی، الا، الا کا مطلب طرف ہے، اور من کا مطلب سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور لام زیر لی کا مطلب لیے ہے، با زیر بی کا مطلب ساتھ ہے، اور ان بھی آتا ہے، اس کا مطلب سے بھی ہے اور بارے میں بھی آتا ہے، یعنی کس کے بارے میں. یہ حروف عام طور پر ان کو ہم کہتے ہیں یہ حروف بعد میں آنے والے اسم کو جر دیں گے. اور جر کی عام علامت فی الحال تو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ والی جو عام حالت ہے. تو یہ ہم کل پڑھ رہے تھے. اب یہ جو ہم نے کل پڑھا کہ پہلا سوال ہے این محمد. سوال جب اینا کے ساتھ ہو، اس کو بھی ہم نے کل پڑھا تھا، دوبارہ سے ذہن میں تازہ کیجئے گا کہ جب ہم اینا کریں تو مطلب ہے کہاں. اینا کا مطلب ہے کہاں، اور اگر من اینا کہیں تو کیا مطلب ہے؟ کہاں سے. من اینا کا مطلب کیا ہوگا؟ من اینا کا مطلب ہے کہاں سے. کہاں سے؟ جی جی، من اینا کا مطلب کہاں سے. یہ ہم نے کل تھوڑا سا پڑھا تھا. آج سبق کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا جلدی سے ہم دوہرا بھی لیتے ہیں. اب یہ جیسے اینا محمد، تو اب یہ سوال پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے کہ محمد کہاں ہے، اور پھر اس کا جواب آیا تھا کہ ہوا فی الغرفہ، کہ وہ کہاں پر ہے؟ ہوا فی کمرے میں. الغرفہ. ہاں، وہ کہاں پر ہے؟ وہ غرفہ میں ہے. غرفہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کمرے میں. تو اینا یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام. حمام بتایا تھا ٹوائلٹ کو. اب یہ فی کا استعمال ہے کہ وہ حمام یعنی ٹوائلٹ میں ہے. این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ یا فی المطبخ. ہیا، اب دیکھیے یہ ہم نے ضمائر پڑھے تھے
واحد مذکر کے لیے جو ضمیر ہم نے پڑھی تھی وہ ہوا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے ہیا. تو آمنہ ہیا وہ مطبخ میں ہے. این الکتاب ہوا علی المکتب، مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، ٹیبل کو. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. یہ کل ہم نے اس کو کر لیا تھا. اچھا جی، اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ تھوڑا سا ہم کر چکے تھے. پھر یہ سوال جواب تھا. اچھا، اب یہ سوال تھا کہ این الکتاب، تو کتاب کا ہم نے پڑھا کہ کتاب کہاں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب علی المکتب، کتاب کہاں ہے، ڈیسک پر ہے. اچھا، سوال ہوا تھا این محمد، تو یہ محمد کہاں تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد فی الغرفہ، یا ہوا فی الغرفہ تھی، کہ وہ غرفہ میں ہے. پھر ہم آگے بڑھے تو آگے ہم نے پڑھا این الساعہ، گھڑی کہاں ہے. تو گھڑی کا ہم نے پڑھا کہ ہیا، وہ جو گھڑی ہے وہ کہاں ہے. ہیا علی السریری، کہ وہ بیڈ پر ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے. تو ہم نے کہا یاسر فی الحمام، یاسر حمام میں ہے. این آمنہ، آمنہ کہاں ہے. تو ہم نے کہا کہ جی آمنہ فی المطبخ، مطبخ میں ہے. اب اگلا سوال ہوا آمنہ فی الغرفہ، کہ آمنہ غرفہ میں ہے، کمرے میں ہے. ہم نے کہا کہ لا، آمنہ غرفہ میں نہیں ہے. ہی فی المطبخ، وہ کہاں پر ہے، مطبخ میں ہے. یاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے. تو ہم نے کہا کہ لا، نہیں. یاسر کہاں ہے، یاسر فی الحمام، وہ تو حمام میں ہے. من فی الغرفہ، اچھا بھی غرفہ میں کون ہے. من یہ کون کے لیے آتا ہے. من فی الغرفہ، کہ من فی الغرفہ، غرفے میں کون ہے. ٹھیک ہے نا، من فی الغرفہ، غرفہ میں کون ہے. ٹھیک ہے، تو من فی الغرفہ، غرفہ میں کون ہے. تو جواب ہوگا کہ محمد فی الغرفہ، محمد غرفہ میں، جو ہمیں پیچھے پڑھا تھا. امن فی الحمام، تو حمام میں کون تھا، یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب، مکتب پہ ڈیسک پر کیا چیز ہے. تم نے کہا کہ الکتاب علی المکتب، کتاب مکتب پر ہے. ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے. ہم نے کہا ساعت علی السریر. یہ کل ہم نے کر لیا. یہ پھر ہم نے کچھ ریڈنگ اپنی کی تھی. الطالب فی الجامعہ، کہ طالب علم فی الجامعہ کا مطلب کیا ہوگا. فہیم بھائی آپ جامعہ فالو میں. کر رہے ہیں نا. ہاں جی، فہیم بھائی فالو کر رہے ہیں نا آپ. الحمدللہ. جی 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 جی، یہ کل کا سبق ہے جو میں تھوڑا دہرا رہا ہوں، تاکہ باقی ساتھیوں کے لیے بھی ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اب طالب فی الجامعہ کا مطلب کیا ہوا، کہ طالب علم، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی میں ہے. اور رجل فی المسجد، رجل کا مطلب ہے آدمی. تو اب اس کا کیا ترجمہ بنے گا. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، این کہاں ہے. ہوا فی الدکان، وہ کہاں پر ہے، وہ ہوا وہ فی الدکان، دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم کہاں پر ہے، ڈیسک پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے. یا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے. وہ علی المکتب، وہ ڈیسک پر ہے. آگے چلیے گا. این المدرس، مدرس کہاں ہے. وہ فی الفصل، فصل کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عام طور پر کلاس روم کے لیے الفصل اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے. یاد ہے کل بتایا تھا میں نے. جی الصف. جی، الصف استعمال ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. الصف اور الفصل میں نے کہا تھا آپ سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہ تھا کہ ہاں جی،
این یاسر ہوا فی المرحاض. مرحاض بھی میں نے بتایا تھا ٹوائلٹ کے لیے یا غسل خانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو این یاسر ہوا فی المرحاض کہ یاسر کہاں ہے؟ وہ ٹوائلٹ میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج، الشمس سورج، والقمر اور چاند، فی السماء آسمان میں، من فی الفصل فصل میں کون ہے؟ اب کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں. المدرس فی الفصل، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ جواب اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اس کو زوم بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. مزید اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں تو شاید نسبتاً بہتر ہو جائے گا ذرا. اب یہ میں نے عرض کیا تھا ابھی آپ کی خدمت میں کہ دو یہاں پہ حروف کا استعمال زیادہ آ گیا. وہ دو حروف کون سے ہیں؟ من اور الہ. من کا مطلب ابھی بتایا تھا سے، اور الہ کا مطلب بتایا تھا طرف، ٹھیک ہے نا. اب من این کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر ضمیر کون سی آ رہی ہے؟ انتا. بتایا تھا کہ اگر مخاطب ہے تو انتا، واحد مذکر مخاطب، انتا تم، اور پھر یہ مرد کے لیے ہے، یعنی تم ایک مرد. اور خطاب اگر کسی خاتون سے ہے تو انتی انتی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی تم کے لیے استعمال ہوگا. اگر میں اپنا بتاؤں تو میں کیا ہوں؟ انا، میں. اور اگر ہم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ نحن نحنو. یہ پیچھے تھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا سارے تو شاید نہ آئے لیکن دو تین آ جائیں گے. اب ان کی پریکٹس یہ ساری وہ ضمائر ہیں جو ہم نے پہلے کر لی تھی. ضمائر وہ تھی جو ہم نے پہلے کی تھی، اسی کی ریپیٹیشن یہاں پر آئے گی. اب مدرس پوچھتا ہے من این انت، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم کہاں سے ہو؟ من این کا میں نے بتایا تھا کہاں سے. تو اب یہ طالب علم جواب دیتا ہے انا من الیابان. یابان کا مطلب کیا تھا؟ جاپان. جاپان، ٹھیک ہے نا. انا من الیابان کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میں کہاں سے ہوں؟ میں جاپان سے. جاپان سے ہوں، ٹھیک ہے جی. اور اب مدرس اسی سے پوچھتا ہے، یعنی محمد سے پوچھ رہا ہے کہ من این عمار، جو عمار ہے وہ کہاں سے ہے. اب وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ عمار کہاں سے ہے. اب آگے دیکھیے اللہ میں کیا کروں. جی جناب، جی یہ ہم کر رہے تھے، یہ والا تھا. تو اب یہ عمار اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ عمار کہاں سے ہے. تو کیا جواب دے رہا ہے کہ عمار ہوا ہند. من الصین. کہاں سے ہے وہ چین سے چائنا. ہے، چائنا سے. المدرس پھر پوچھتا ہے من این حامد، حامد کہاں سے ہے. تو محمد جواب دیتا ہے ہوا من الہندی، وہ کہاں سے ہے؟ ہندوستان سے ہے. اب پوچھتا ہے کہ این عباس، عباس کہاں ہے. تو محمد جواب دیتا ہے خارجہ. یہ کل میں نے بتایا تھا، اس کو دوبارہ ذہن میں شاید کیجیے گا. اب ہم آ رہے ہیں افعال کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ افعال کو بھی. اچھا، افعال کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے. ایک اور چیز جو شاید کل میں نے نہیں بتائی، آج اس کو ذہن میں رکھیے گا، وہ بتاتا ہوں ابھی. پہلے اس پیٹرن کو دیکھیں. جیسے خارجہ ہے، یہ آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. خارجہ یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے. ذہب چلا گیا. کتب، اب آپ دیکھیں گے تو پیٹرن سے مراد اس کا جو زیر زبر آ رہی ہے، اس میں سے کتب، ذہب، ٹھیک ہے نا. قرأ، قرأ کا مطلب کیا ہوگا؟ پڑھا. کتب کا مطلب اس نے لکھا، ابھی ماضی ہے. خرجہ وہ نکلا. اسی طریقے سے دخل، گیا، ٹھیک ہے نا. باہر گیا. ہاں ہاں دخل داخل ہوا. داخل ہوا، داخل ہوا. ہاں دخل داخل ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے آپ باقی مینج کیا، جیسے کہ ضرب
ٹھیک ہے نا, اس نے مارا. اچھا اسی طرح چلو اس کو اب ہم باقی مثالوں کو لیں گے. تو اب یہ ایک بات جو کل میں نے نہیں بتائی, یہ سب شاید ماضی میں رہ ہے. گئی بتانا, یہ سب ماضی میں ہے, اور یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے, یہ ایک لفظ پورا جملہ ہے. یعنی وہ آدمی نکلا, خراجہ, یہ پورا جملہ, یعنی وہ آدمی نکلا تھا. یعنی اب یہ آپ کہہ سکتے تو پورا جملہ, اس نے پوری ایک بات بتائی کہ وہ آدمی نکلا تھا. ذہبہ, وہ گیا تھا, یہ پورا جملہ مکمل ہو گیا. کتبہ, اس نے لکھا تھا. قرأ, اس نے پڑھا تھا. داخلہ, وہ داخل ہوا تھا. ضربہ, اس نے مارا تھا. یہ پورا کا پورا جملہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ افعال میں اسم سے ہٹ کر, ہم نے اسم میں تو شروع میں پڑھ رہے تھے نا کہ ایک لفظ سے مل کے کبھی بھی جملہ نہیں بنے گا, بلکہ ہم معرفہ نکرہ ملا کے جملہ بنا رہے تھے. پھر دو معرفہ بھی ملائے, پھر اسم اشارہ کو بھی لے, پھر وہ ہم کرتے چلے گئے. لیکن یہاں پر فعل میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ایک لفظ پورا جملہ بن جاتا ہے. اچھا دوسرا, آپ اس کے لفظ پہ غور کریں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گا کہ فعل کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو فعل کے اندر آپ کو دو چیزیں, ایک ہے کسی کام کا کرنا, کام کا کرنا پایا جا رہا ہے, اور دوسرا کام کرنے والا. یہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں آپ کو. آپ جتنے الفاظ ابھی میں نے لکھے ہیں اس پر غور کریں گے دوبارہ سے. خرجہ, وہ نکلا تھا, تو اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے نکلنے کا مفہوم, ایک ہے کام ہوا, یہ بتا رہے ہیں کہ کام ہوا. دوسرا کام کس نے کیا, اس ایک مرد نے یہ کام کیا. تو ایک ہے فعل جو کام ہے, اور ایک ہے فاعل کرنے والا. یہ دو چیزیں مل کر یہ فعل بن رہا ہوتا ہے, فعل اور فاعل. ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں فعل اور فاعل یہ دونوں مل کر, یہ دونوں ایک ہی چیز کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا کبھی کبھار یہ فاعل ظاہر بھی ہو جاتا ہے. خرجہ کے ساتھ آپ کوئی نام لگا دیں, دخل زیدن, تو اب فاعل کون ہے, زیدن. زید داخل ہوا, تو دخل فعل, زیدن اس کا فاعل. لیکن اگر یہ نہ ہو, زیدن نہ ہو, تب بھی وہ ایک آدمی داخل ہوا تھا. کیا وہ ایک آدمی داخل ہوا. ضربہ, اس ایک آدمی نے مارا. تو اب اس میں فعل اور فاعل موجود ہوتا ہے. یہ تھا کل تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا, لیکن یہ فعل اور فاعل والی بات میں نے کل ذکر نہیں کی, لیکن سمپل ہے اور سمپل کامن سینس کی بات ہے, تو اس لیے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ اس فعل کے آگے بڑی تے لگا دیں تو یہ واحد مؤنث بن جاتا ہے. خرجہ کا مطلب وہ نکلا تھا, خرجت کا مطلب کیا ہوگا, وہ نکلی تھی. وہ نکلی تھی, جزاکم اللہ خیر. ذہبہ کا مطلب وہ گیا تھا, ذہبت کا مطلب کیا ہوگا, وہ گئی تھی. وہ گئی تھی. کاتبہ کا مطلب اس نے لکھا تھا, اور جب ہم اس کے آگے تا لگائیں اور اس کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا, کاتبت, وہ اس نے لکھا, اس عورت نے لکھا تھا. قرأ کا مطلب اس آدمی نے پڑھا تھا. اب اس کے آگے تا لگا دیں, قرأت, اس کا مطلب کیا بنے گا, اس عورت نے پڑھا تھا. دخل کا مطلب کہ وہ آدمی داخل ہوا تھا, اور جب ہم نے تا لگا دی آگے تو کیا بن جائے گا, دخلت. دخلت کا مطلب کیا بنے گا, وہ عورت داخل ہوئی تھی. ضربہ کا مطلب تھا وہ اس آدمی نے مارا, جب ہم نے اس کے آگے تا لگا دیا تو کیا بن جائے گا, بت, اس ایک عورت نے مارا. اچھا استاد, یہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے اونٹنی ہے, اونٹنی نے مارا, تو کیا اس میں بھی تھا آئے گا؟ آئے گئے. مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں, اس کو چلیں میں, ہاں مثال کے طور پہ دخلت الناقۃ, میں یہاں پہ آگے لگا دیتا ہوں, الناقۃ. اب یہ الناقۃ اونٹنی ہے نا, قرآن میں بھی آ رہا ہے ناقہ, حضرت
صالح علیہ السلام کی ناقہ ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے نا. تو دخلت الناقۃ، اونٹنی داخل ہوئی، ٹھیک ہے نا. مجھے بتا دو، میں ذهب، کچھ نکالنے کرنا تھا. جی کسی سے بات ہو. اچھا، تو میں کیا کر رہا تھا؟ داخل اونٹنی کی بات، داخل. جی میں عرض کر رہا ہوں. چلے خیر، اس کو میں مٹانے لگا ہوں. یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھ لیا. اب اس کو ذرا دیکھیے گا. اب یہاں پر جو اب بنیادی طور پہ اصل میں یہ ساری گفتگو کیوں کی تھی، کیونکہ سوال آتا این عباس. مدرس نے ایک اور سوال کر دیا، این عباس، عباس کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا خرجہ. اب یہ خرجہ اصل میں فعل آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا تعارف کروا دیا، کیونکہ اب اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے افعال کو. آگے چلیے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ این ذهب. مدرس کا سوال یہ ہے این ذهب، خرجہ وہ نکل گیا، وہ چلا گیا. ذهب کہاں گیا، این کہاں، ذهب گیا، این ذهب کہاں گیا. آگے چلیے گا. اس کو تھوڑا سا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ذهب الى المدیر. کس کی طرف گیا؟ جی کچھ ارشاد فرما دیں. ذهب الى المدیر، مدیر بتایا تھا، ہاں پرنسپل کی طرف گیا. اور اس نے ایک اور سوال کر ڈالا مدرس نے، این ذهب علی، علی کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ ذهب الى المرحاض. مرحاض کا مطلب یہ چیز دیا ہوا ہے ٹوائلٹ، ٹھیک ہے نا. مرحاض کی طرف یعنی ٹوائلٹ کی طرف کیا وہ. یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ابھی کل کا ہمارا سبق چل رہا ہے فی الحال. اچھا، آگے تھا کہ من این انت، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انا من الپاکستان، میں پاکستان سے ہوں. پھر سوال ہے انت من الفلپین، کہ آپ فلپائن سے ہیں. لا انا من الپاکستان. من الصین، سین سے کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ عمار من الصین. من این حامد، حامد من الہندی، حامد ہندوستان سے ہے. این ذهب عباس، خارج تو آپ نے کیا، ہاں تو خرج من این العباس. ذهب، ہاں تو ذهب عباس یہاں پہ تھا کہ ذهب. آپ اگر یہ کہنا کہ ذهب الى المدیر، تب بھی بات مکمل ہو جائے گی. اور اگر آپ ذهب کے بعد لے کر آ جائیں عباس، تو بھی بات مکمل ہو جائے گی. واضح، مزید واضح ہو جائے گا کہ ذهب عباس الى المدیری، اور وہ ہمیشہ الہ کی وجہ سے ہم مدیری پڑھیں گے. اب آگے سوال یہ تھا کہ اذهب علی الى المدیر، اذهب لا علی الى المدیر، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا. لا. علی کہاں گیا؟ ذهب اليوم أي علی ذهب اليوم خاص الى المنخاص. المرحاض، الى المرحاض ضاد، ٹھیک ہے، الى المرحاض. یہ ہم نے پورا کر لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے جی. آگے چلیے گا. اچھا جی، آگے اس کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھ رہے تھے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہاں پر ہے کہ من این فاطمہ، یہاں پر ایک نوٹ کیجئے گا. کچھ الفاظ میں نے بتائے تھے جس پہ نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، وہ اکثر نام ہوتے ہیں. تو فاطمہ تو بھی وہ نام ہے. تو من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہی من الہندی، وہ کہاں سے ہے؟ ہندوستان سے ہے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. خرج المدرس من الفصل، مدرس کہاں سے نکلا؟ جی کلاس سے نکلا. وذهب الى المدیر، اور کہاں چلا گیا؟ پرنسپل کی طرف. پرنسپل کی طرف. ذهب التاجر الى الدکان، تو تاجر تھا وہ کہاں گیا؟
دکان کی طرف دکان کی طرف گیا. خرج حامد من الغرفہ، تو حامد نے کیا کیا؟ کمرے جی کمرے سے نکلا. کمرے سے نکلا. وذهب الى الحمام، اور کہاں چلا گیا؟ حمام میں چلا غسل خانے کی طرف چلا. حمام غسل خانے کی طرف چلا گیا. چلیں جی یہ بھی ہو گیا. آگے چلیے گا. اچھا یہ اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اچھا کہ من خرج من الفصل. اب اس کا کیا من خرج من الفصل کا مطلب کیا ہے؟ کون نکلا کون کلاس کلاس سے؟ سے؟ جی الطالب آگے کیا؟ ہاں اب کیا کہ الطالب خرج من الفصل، المدرس خرج من الفصل، یا کسی کا نام لگا دیں کہ عبداللہ خرج من الفصل، زید خرج من الفصل. اب جملہ بنانا نا آپ نے، تو جملہ بنانے کے لیے آپ اس کے اندر کوئی بھی نام لگا دیں. اب چھٹا ہے کہ خرج الطالب من المدرسہ وذهب الى السوق. تو طالب نے کیا کیا؟ خرج من المدرسہ، کیا مطلب بنے؟ مدرسے میں سے نکلا طالب علم. مدرسے سے نکلا. اور کہاں گیا؟ بازار کی طرف سوق، گیا. ہاں بازار کی طرف چلا گیا. خدیجہ تو من الصین، خدیجہ کہاں سے ہے؟ چین سے. اور خالد من الیابان، اور خالد کیا ہے؟ جاپان سے. جاپان سے. یہ بھی ہو گیا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالی جگہ پر آپ نے کو پر کرنا ہے. الکتاب کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ الکتاب کے ساتھ یہاں علی المکتب. علی المکتب آئے گا. ٹھیک ہے نا، علی آ گیا، علی المکتب. ٹھیک ہے. الطالب ہے من الفصل. فی الفصل. الطالب فی الفصل. جی فی الفصل. طالب فصل میں ہے. ذهب حامد الی الجامع. الى الجامع. ٹھیک ہے نا. خرج المدیر، نکلا مدیر. کہاں سے نکلا؟ من المدرسة. ذهب محمد، محمد یہاں سے یہاں گیا. سین سے یابان گیا. تو سے کے لیے کیا آئے گا؟ ذهب محمد من آگے من الى اليابانی. یہ بھی ہو گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ حضرات کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. یہ میں نے ابھی پچھلا آدھا گھنٹہ تو کل کا سبق تھا وہ لگایا، اس کی دہرائی پہ لگایا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے عربی زبان میں بلکہ ایسا کرتا ہوں اس کو میں نا ختم کر کے میں وہ لے کر آتا ہوں وائٹ بورڈ. جی اب یہاں پہ تھوڑا سا نسبت آسان ہوگا. اچھا جب کسی چیز کی ہم نے نسبت کرنی ہو، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کتاب اور ایک لفظ ہے اللہ، اللہ. اب ہم نے کتاب کی نسبت کرنی ہے لفظ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم اردو میں کیسے کہیں گے؟ ہم اردو میں کہیں گے اللہ اللہ کی کتاب. کی کتاب. ٹھیک ہے نا. یا میں نے کسی ہاں. اب اس میں اسی طریقے سے اگر جب یہ درمیان میں کی یا کا آ رہا ہوتا ہے، جہاں کے طور پہ ہم کہیں جی اللہ کا گھر، یہ نسبت کے لیے کا آ گیا درمیان میں، یہ کی یا کا آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گھر کس کا ہے. اب میں نے بھی یہاں پہ نسبت کو پوچھا، مجھے پتا ہے یہ گھر ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہی یہ کیا ہے، میں یہ گھر کس کا ہے. اب اس گھر کی نسبت کو میں پوچھ رہا ہوں یہ کس کا ہے. ٹھیک ہے. یہ جہاں پہ کسی چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اضافت کہتے ہیں. اضافت، نسبت کا نام اضافت ہے. ٹھیک ہے. نسبت کا نام ہم کیا کہتے ہیں؟ اضافت. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا لفظ ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہو
اس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد تھوڑا سا کرنا پڑے گا کیونکہ بہت کثرت کے ساتھ آئے گا، مضاف. اور جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. بس یہ بات یاد رکھیے گا. اب اس لفظ میں کتاب مضاف بنے گا اور لفظ اللہ مضاف الیہ بنے گا. کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بہت آسان ہے. لفظ کتاب کو تنوین بھی ختم کر دو، الف لام بھی صرف پیش لے کر آ جاؤ. الف لام ختم کر دو، تنوین ختم کر دو، اور لفظ اللہ کے نیچے کسرہ زیر لے کر آ جاؤ. اس کو مجرور کر دو، کتاب اللہ. کتاب اللہ کا مطلب کیا بنا؟ اللہ کی کتاب. ترجمہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جب ترجمہ اس مضاف الیہ کا ترجمہ کتاب اللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے آپ پہلے الٹا شروع کرتے ہیں، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں ایک اور چیز آپ کو یہ سوال کرنا ہو نا کہ یہ کس کا ہے، تو ہم اب مثال کے طور پر کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ کس کی کتاب ہے نا. اب ہم کیا کریں گے؟ کتاب لے کر آئیں گے، لفظ کتاب اسی قاعدے کے مطابق جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا الف لام ہٹا دو، تنوین ہٹا دو، کتابو. اور کس کا یعنی کون کے لیے آتا ہے لفظ من. کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی؟ ہاں، یہ کس کی کتاب ہے. یا ایک اور لفظ آ گیا بئی تو من ھذا. اب یہ من ہی رہے گا، اس کو تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلی کو قبول نہیں. حروف عام طور پر تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. حروف عام طور پر یہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. تو بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ بیت من ھذا، بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. یا ایک اور سوال آ جائے گا قلم من ھذا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ قلم کس کا؟ یہ کس کا قلم ہے. قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے. آگے نا بات سمجھ میں؟ جی. اب یہ اسلوب ہوتا ہے اس میں. اچھا، اس کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. آپ اس پہ اگر کسی لفظ پہ غور کریں نا کہ اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہ ہو اور اس کے بعد والا لفظ، اچھا اس میں وہ بھی آ سکتا ہے، نکرہ بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کتاب رجل، لیکن وہ نکرہ رہتا نہیں ہے. اس کو میں نے کیا نا کہ یہ مضاف ہے، جو پہلے لفظ آ رہا تھا جس کی اضافت کی ہے تو اس کو مضاف. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ الف لام نہیں ہوتا، الف لام تنوین نہیں ہوتا. اس کے بعد والا لفظ کتاب رجل. اب یہ رجلن کیوں ہے؟ اگر دو لفظ ہوں، ایک پہ الف لام نہ ہو، دوسرا مجرور یعنی کسرہ کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کیا ہے. یہ مرکب اضافی، اس کا ترجمہ کا کے ساتھ کرنا ہے. رجل، کتاب رجل، آدمی کی کتاب. جی. آدمی کی کتاب. بس اتنی بات آج کی اضافی تھی، یہ نیا ہے اور اس کا بہت کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی میں اگزامپلز بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا. اب یہ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں بنیادی طور پہ ہم نے کہا کہ جب کسی لفظ کی نسبت کسی دوسری طرف ہو تو اس کا نام اضافت ہے. اور پہلا جو لفظ آتا ہے، کسی ساتھی کی سانس کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی، میں ایک منٹ کرتا ہوں. کہاں چلا گیا؟ اچھا جی، میں ایک منٹ کرتا ہوں جی. اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. اس میں کیا کرنا ہے کہ الف لام اور تنوین کو آپ نے مائنس کر دینا ہے، ان کو نکال دینا ہے. دوسرے لفظ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے. یعنی کسرہ کا مطلب مجرور کرنا ہے. مجرور کرنے میں فی الحال ہم کسرہ پڑھ رہے تھے، تثنیہ اور جمع کا بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آسان ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. عبد اللہ، اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا تو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ کیوں نہیں پڑھتے. جی جی، یاد آ گیا نا؟ جی تو اب عبداللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے نا؟ جی. اب اس کو کرتے جائیں گے. اب یہ کانسیپٹ آ گیا
اگر بھائی کسی ساتھی کو سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 باقی حضرات کو کچھ ارشاد فرما دیں بھائی. جی 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 ٹھیک ہے. کتاب اللہ جی اچھا آگے کیونکہ اسی کی اب پریکٹس ہونی ہے تو اسی مزید ہمیں کوئی اتنا انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس ہوگی تو وہ بات اور کھل کے سامنے آ جائے گی ہمیں انشاءاللہ تعالی. جی اب ہم جو اپنا چیپٹر پڑھ رہے تھے ہم اپنے اس چیپٹر پر آتے ہیں. یہ اس چیپٹر کو دیکھے گا جی. یہ یہاں سے اب ہمارا اصل چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پر اس کو ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. سارا کا سارا آپ کا وہ بنے گا کتاب محمد ھذا یا یاسر. اب سعید پوچھ رہا ہے کتاب محمد. اب دیکھیے کتاب محمد کا ترجمہ کیا کریں گے جی. کتاب محمد کی ہے. کیا اب اس کو دیکھیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ترجمہ ہم یہاں سے شروع کریں. جی ٹھیک. محمد کی صحیح ترجمہ ہاں کیا محمد کی جی سوری حضرت جو پیچھے گزرا تھا ایک سوال, سوری میں ذرا لیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ ہاں گھر ہاں کس کا ہے؟ میں آیا تھا کتاب من ھذا, تو جی وہ جی یہ گھر میں اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا یہ کتاب یہ گھر سے ھذا, یعنی یہ اس ھذا کو بیت نہیں لاجیکلی آتا. ہاں اس میں دیکھیں ھذا جب بعد میں چلا گیا اور وہ پہلے آ گیا. اب یہ آپ کی انگریزی کے اندر بھی ہوتا ہے. انگریزی کے اندر بھی مثال کے طور پہ کہتے ہیں, ایک مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ whose house is this. یاد آ گیا آپ کو؟ انگریزی بھی اسی طرح کرتے ہیں آپ. جو دس کو ہوتا ہے اب یہ دس از ہز ہاؤس, جب آپ نے بتانا تھا تو آپ دس کو سب سے پہلے لے کر آئے. یاد آ گیا آپ کو؟ انگریزی کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے بتانا ہوتا ہے تو دس از ہز ہاؤس یا دس از ندیم بھائیز ہاؤس یا دس از عبداللہ's بیگ, تو ہم جب دس کو شروع میں لاتے ہیں. لیکن جب سوال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل آخر میں دس کو لے کر آئیں گے. whose house is this. ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کے لیے پھر ہم ھذا بعد میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ جا کر ہم نے سوال کرنا تھا کہ ھذا, اگر ہم نے کہنا ہوتا تھا کہ ھذا بیت زید, تو یہ تو بتانے کے لیے آتا نا. ھذا بیت زید ہے کہ یہ زید کا گھر ہے. لیکن جب ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ بیت من ھذا, تو اب یہ سوال کے اسلوب کے لیے پھر ہم کو ھذا کو بعد میں لانا پڑا. ٹھیک ہے نا, بیت من ھذا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا جو سوال کا اسلوب ہے, تو اب اصل چیز کیا تھی کہ ھذا کتاب محمد. اگر بتانا ہوتا تو یہ جو ابھی ہم جملہ دیکھ رہے ہیں, اگر بتانا ہوتا تو وہ کیا ہوتا کہ ھذا کتاب محمد, یہ محمد کی کتاب ہے. لیکن وہ پوچھ رہا ہے کتاب محمد ھذا یا یاسر. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ کیجیے گا, اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ کیجیے گا. یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ہاں محمد کی کتاب, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. کتاب محمد ھذا یا یاسر, کیا محمد کی کتاب ہے. تو یاسر صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ آگے پڑھیے گا. لا جی ھذا کتاب محمد. لا ھذا کتاب حامد. حامد کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ یہ کتاب حامد کی ہے. ہاں یہ حامد کی کتاب ہے. لا پہلے تو نفی کر دی, یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر ھذا کتاب حامد, یہ کیا ہے؟ یہ حامد کی کتاب ہے. اچھا اب اس کی تشفی نہیں ہو رہی, سعید صاحب کی تشفی نہیں ہو رہی. انہوں نے ایک اور سوال کر ڈالا, این کتاب محمد. اس کا ترجمہ کیجیے گا, این کتاب محمد. جی محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہاں تو اب یاسر کہتے ہیں کہ ہوا علی المکتب. اتنا ترجمہ کیجیے گا جی. وہ مکتب میں ہے, مکتب پر ہے. ہونا کا ہے وہاں. ہونا کا مطلب وہاں پر, یعنی وہ وہاں ٹیبل پر ہے. ٹھیک ہے نا, مکتب ٹیبل پر ہے. اب اس نے پھر سوال کیا
کیا سوال کیا؟ این دفتر عمار. اب دیکھیے یہاں پر بھی جو میں نے آپ کو علامت بتائی ہے نا، اس علامت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دفترو، لفظ دفتر پہ دیکھیں گے تو نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. عمار پہ دیکھا تو آپ کو اس کے نیچے 2 زیر نظر آئی، کسرہ، یعنی کسرہ علامت ہے اس کے مجرور ہونے کی. تو پہلے لفظ کو دیکھا تو الف لام نہیں تھا، تنوین بھی نہیں تھی. دوسرے لفظ کو دیکھا تو اس کے اندر کسرہ ہے. تو بس سمجھ جائیے گا کہ کیا ہے، یہ وہی مضاف مضاف الیہ ہے. کتاب محمدن کے اندر دیکھیے گا وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. کتاب حامدن کے اندر دیکھیے گا یہ بھی یہی ہے. یہ پہچان ہے، یعنی علامت ہے جس سے کہ ہم اس کو پہچائیں گے. تو دفتر کا مطلب رجسٹر ہے. دفتر کا مطلب کیا ہے؟ رجسٹر. تو این دفتر عمارن کا ترجمہ کیا بنے گا بتائیے گا؟ عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یہ عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ اب یاسر جواب دیتا ہے کہ ہوا علی مکتب المدرسی. اب اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں پر بھی کیا ہے. اب 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، ذرا توجہ دیجئے گا ذرا اس بات کی طرف. یہاں پہ کیا ہو گیا؟ علی آ گیا. علی نے کیا کیا؟ علی نے آ کر مکتبی کر دیا، اس کو مکتبی کر دیا، کیونکہ علی کرتا ہی یہ ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ یہ مکتب کو زیر دے گا. لیکن ایک اور چیز تھی کہ یہ وہ ہم نے جیسے پڑھا تھا اضافت بھی ہو رہی تھی. تو اب یہ لفظ مکتب یہ اصل میں کیا تھا؟ مکتب المدرس ہے. اس کو دیکھیے گا، توجہ دیجیے گا ذرا. مکتب المدرس ہے، مکتب المدرسی ہے، بلکہ ایسا صحیح پڑھنا چاہیے اس کو، مدرسی. مکتب المدرسی، مکتب المدرسی کا مطلب کیا ہے؟ مدرس کا مکتب. مدرس کا ڈیسک. ہاں، مدرس کا ڈیسک یا مدرس کا مکتب یا مدرس کی ٹیبل، جو بھی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب اس سے پہلے علی کو ہم نے ایڈ کیا تو اب علی نے اپنا بھی کام کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اب چونکہ میں آ گیا ہوں تو میرے آنے کا اکرام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسرہ لے کر آنے. تو علی مکتب المدرس بن گیا. تو اس کو ہم نے علی کی وجہ سے اس کو ہم نے مکتب پڑھا، اور چونکہ یہ اضافت ہو رہی تھی تو المدرسی پڑھا. تو اب اس کا ترجمہ یہاں سے کریں گے، مدرس کے ڈیسک پر، یعنی یہاں سے ترجمہ شروع. صرف مجھے نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی؟ اور آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی آواز. آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سب کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. عبداللہ بھائی کہاں چلے گئے؟ عبداللہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ ان کے شاید میں خاص سگنلز کا مسئلہ بنا ہے تھوڑا سا. عبداللہ کے سگنلز کا خیر میں خاص مسئلہ بنا ہے شاید. چلے خیر وہ ہو جائے گا. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ہوا علی مکتب المدرسی، ہوا علی مکتب المدرسی. تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا کہ این دفتر عمار، این دفتر عمار، کے عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے، اس کو ترجمہ کیجئے گا. ہوا علی مکتب المدرس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ جی وہ مدرس کے ڈیسک پر ہے. ہاں، وہ کے ڈیسک پر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلے گا. سعید ایک اور سوال کرتا ہے، قلم من ھذا یا علی. یہ وہ آ گیا جو میں نے پوچھا تھا کس کا. تو قلم من ھذا یا علی، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ قلم کس کا ہے علی؟ یہ قلم کس کا ہے اے علی؟ تو اس کا جواب کیا؟ اب یہاں پہ دیکھیے گا، این حقیبۃ المدرسی. اب ھذا قلم المدرس اس نے جواب دے دیا. جی اس کا ترجمہ کرنے پہلے ھذا قلم المدرس، ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ قلم جی مدرس استاد کا قلم. ہاں، یہ استاد کا قلم ہے، مدرس کا قلم ہے. این حقیبۃ المدرس، حقیبہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بیگ کو، بیگ کو حقیبہ کہتے ہیں. این حقیبۃ المدرس، جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیے یہ آ گیا کہ ہیا
تحت اب ہیا کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ حقیبہ ہمارے پاس اردو دفتر میں کے بیگ نیچے ہوگا، مؤنث ہے، تو ہیا تحت المکتب، ہیا تحت المکتبی۔ اچھا اس میں ایک اور چیز کو تھوڑا سا، چلے خیر مشکل نہیں ہے، لیکن آج کچھ نئی باتیں ذرا زیادہ آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک نوٹ کیجئے گا یہاں پہ لفظ تحتا، عربی زبان میں بہت سے کچھ الفاظ ایسے ہیں خاص طور پر جو جگہ کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تحت کا مطلب ہے نیچے، نیچے، اچھا اس کا کام بھی وہی ہوتا ہے جو حروف جار رکھا ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ آپ اس کے معنی پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے خلفہ، خلفہ کا مطلب ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، وہ نیچے تھا اور یہ پیچھے، یہ پیچھے ہے خلفہ۔ اچھا بعد تو بعد میں، ٹھیک ہے نا، قبلہ یہ ہے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے یوم لفظ آتا ہے، یوم دن کے لیے آتا ہے، یوم دن کے لیے، ٹھیک ہے نا، یوم دن کے لیے آتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہاں امامہ آتا ہے، سامنے، امامہ آئے گا سامنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح الفاظ اور بھی آتے ہیں، خلفہ یہ پیچھے، جب خلفہ پیچھے آ گیا، تحت، خلفہ، امامہ، بعد، قبل، یوم، یہ الفاظ۔ اچھا ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں یہ ہمیشہ مضاف آتے ہیں، ان کا نام، ان کے ترجمے پر بھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ مضاف، یعنی اس کے بعد میں آنے والا کیا ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا، بس اتنی بات یاد رکھیے گا، ان الفاظ کے بعد میں آنے والا لفظ کیا ہوگا، مجرور۔ اب جیسے یہاں پہ تحت المکتبی ہے، اس کو تحت المکتبی پڑھیں گے، تو اسی لیے ترجمے کے اندر آپ دیکھیے گا تو آئے گا مکتب کے نیچے، یہ کے آ گیا نا، تو تحت ہمیشہ تحت ہی ہوگا، یہ تحتو یا آپ اس کو تحتی نہیں پڑھیں گے، یہ الفاظ اپنی اسی شکل پہ قائم رہتے ہیں، ان کی شکل چینج نہیں ہوگی، جیسے تحت، خلفہ، بعد، قبل، یوم، امامہ، عام طور پہ یہ اپنی اس شکل کے اوپر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ اوپر کے لیے قبل کیا اور آئے گا؟ بعد، اوپر کے لیے، جی اوپر کے لیے کوئی چیز اوپر ہے، اوپر، جی فوقہ، اچھا جزاک اللہ خیر، لفظ فوقہ آتا ہے اس کے لیے، یہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے فوقہ، ٹھیک ہے نا، لفظ فوقہ آ جاتا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، اچھا جی فوقہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اوپر کے لیے۔ یہ اب جیسے تحت المکتبی ہے، مکتب کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فوقہ جیسے فوق السمائی آ جائے گا، آسمان کے اوپر، فوق الارض زمین کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کو بس میں نے بہت سے الفاظ لکھ دیے، لیکن جب آئے گا تو خود بخود آپ کو پھر جو کہ کانسیپٹ بتانا مقصود تھا، یہ الفاظ کو یاد کرنا مقصود نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، خود بخود یاد ہو جائیں گے، بس کانسیپٹ سمجھیں کہ جب یہ آئے گا تو یہ بعد میں آنے والے کو جر دے رہا ہے، جیسے تحت المکتب کے اندر ہے، جیسے یہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ یہ تحت المکتبی، یہ تحت المکتبی کہ وہ مکتب کے نیچے ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا تمارین کی طرف آتے ہیں۔ تو اب یہ سوال کیا ہے، اس کو پڑھیں گے کیا پہلے، یہ لکھا کیا ہے، کون پڑھے گا اس کو؟ جی اینا کتاب محمد، اینا کتاب کتاب محمد، 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 جزاکم اللہ۔ محمد، یہ جو اب یہ جو آپ نے پڑھنا سیکھا ہے نا، یہ بہت آسان بات نہیں ہے، یہ عربی زبان کو بغیر زیر زبر کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آسان بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا اب کتاب محمد کہاں پر ہے؟ اب اوپر دیکھے گا، کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی اوپر دیکھیے گا، الکتاب، المکتب، وہ الکتاب علی المکتب، کتاب محمد، اس کو الکتاب مت بولیے گا، جی ہاں کتاب این محمد کتاب کو، محمد، ہاں تو کتاب محمد علی المکتبی، ٹھیک ہے، مکتبی،
اوپر لکھا تھا نا علل مکتبی، ٹھیک ہے. محمد کی کتاب کہاں پر ہے؟ مکتب پر ہے. تو یہ اس کا جواب آ گیا، کتاب محمد علی المکتبی، محمد کی کتاب مکتب پر ہے. این کتاب عمار، یہ سوال آ گیا، این کتاب عمار. جی دیکھیے گا، اس کو میں مٹا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ جگہ نکلے لکھنے کے لیے مجھے بھی. جی کتاب عمار کتاب جی کتاب عمار یہ لکھ علی المکتب المدرس. دفتر ہاں علی مکتب المدرس، ٹھیک ہے نا، علی مکتب المدرس، مدرس، ٹھیک ہے نا، علی مکتب المدرس، ٹھیک ہے نا. کتاب عمار علی مکتب المدرس، کہ عمار کی کتاب مدرس کے مکتب ڈیسک پر ہے. این حقیبت المدرس، تو یہ علل مکتبی کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بتایا نا آپ کو، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کہ علل مکتب اس لیے نہیں ہوا کیونکہ لفظ مکتب کو ہم مضاف بنا رہے ہیں، مضاف بنا رہے ہیں نا. اصل کیا تھا میں نے بتایا تھا، مکتب المدرس تھا نا، مکتب المدرس. مکتب المدرسی کا مطلب کیا ہوگا؟ مدرس کا مکتب. اب یہ جو پہلا لفظ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس پر سے الف لام بھی ہٹانا ہے اور تنوین بھی ہٹانی ہے. یہ دونوں چیزیں ہٹیں گی تو یہ مضاف بن جائے گا نا. ان دونوں چیزوں کو ہم نے ہٹایا تو المکتبو بھی نہیں کہیں گے اور مکتبن بھی نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ مکتبو کہیں گے. اور مکتبو کے بعد اس کو کیا کہیں گے؟ المدرسی کہیں گے. تو جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مکتب المدرسی، مدرس کا مکتب. اب اس سے پہلے جب الا آیا تو بس فرق یہ ہوا کہ الا کے آنے کی وجہ سے پھر ہم نے اس کا پیش ہٹا کے اس کے نیچے زیر دے دیا، اس وجہ سے اس کو علی المکتب نہیں کہیں گے، علی مکتب المدرس کہیں گے. آگے بڑھ جائیں آپ کو. جی ٹھیک. باقی سب کو کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ میں اگر نہیں ہوا تو دوبارہ کر دوں گا. کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں ہوا تو بتا دیں، دوبارہ کیا تیسری چوتھی پانچویں 10ویں دفعہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے عربی زبان کا جو آج ہم کر رہے ہیں نا، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اچھا سوال چل رہا تھا این حقیبت المدرس، این حقیبت المدرس. جی حقیبت المدرس تحت المکتب. جی حقیبت المدرس تحت المکتب. مکتب، چلو جی تحت المکتب، ٹھیک ہے نا، مکتب کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. 5 منٹ رہ گئے. حذیفہ بھائی مجھے پتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے. حذیفہ ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے گا، یہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، مشکل نہیں ہوگا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اس کو جلدی سے ہم کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر 2 لفظ دیے ہیں، قلم حامد. جب قلم کی نسبت ہوگی حامد کی طرف، تو جب قلم کی نسبت ہوگی حامد کی طرف تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جی قلم حامد. قلم حامد، ٹھیک ہے نا، قلم حامد. اب میں لکھ نہیں رہا، اب آپ لوگ کرتے جائیے گا. بیت عباس، یہ کیا بن جائے گا؟ بیت عباس، بیت عباس، بیت عباس بن جائے گا. غرفت علی ہے، یعنی علی کا اگر غرفہ کہنا چاہتے ہیں، علی کا غرفہ کہنا چاہتے تو کیا کہیں گے اس کو؟ غرفت علی. غرفت علی. دفتر سعید، اگر کہنا چاہتے ہو کہ سعید کا دفتر تو کیا کہیں گے؟ دفتر سعید. دفتر سعید. مندیل یاسر، یاسر کا مندیل، رومال. مندیل کا مطلب رومال، یاسر، نہیں مندیلی نہیں، مندیلو یاسرن، مندیلو یاسرن، ٹھیک ہے نا، مندیلو یاسرن، ٹھیک ہے جی. اور قمیص عمار،
جی قمیص قمیص عمار عمار قمیص اور خالد کا سریر سریر خالد سریر خالد اچھا ہاں گھر کی مفتاح گھر کی مفتاح چابی جی مفتاح البیت مفتاح البیتی اب الف لام آ گیا تو پھر تنوین نہیں ہوگی تو مفتاح البیتی ٹھیک ہے نا مفتاح البیتی ٹھیک ہے مفتاح البیتی بن جائے گا یہ اچھا جی اب دکان التاجر دکان التاجر دکان التاجری بیت المہندس مہندس انجینئر یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو بیت جی المہندسی بیت المہندسی الولد اسم لڑکے کا نام تو کیا بن جائے گا الولدی اسم الولدی ولدی اسم الولد یہ تو آسان ہے اللہ کی کتاب کتاب اللہ جی کتاب اللہ کتاب اللہ ہاں ڈاکٹر کی بیٹی بنت الطبیب طبیبی بنت الطبیب گاڑی کی چابی جی مفتاح السیارہ سیارتی مفتاح السیارتی 2 منٹ ہیں لیکن اس وجہ سے میں اس کو ابھی آگے لے کر چل رہا ہوں اگلا بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے نا ہم نے آگے بڑھنا ہے بھی یہ دیکھیے گا یہاں پہ آ جائے گا این بیت المدرسی اس کو کیا پڑھیں گے جی پڑھیے گا این بیت المدرسی مدرسی مدرس کا گھر کہاں ہے ہاں تو ہوا بعید وہ دور ہے دور ہے القرآن آگے پڑھیے گا کیا لکھا ہے کتاب اللہ القرآن القرآن کتاب اللہ کیا مطلب اس قرآن کا اللہ کی کتاب ہے اللہ کتاب ہے آگے چلیے گا اچھا آگے چلیے گا اسی کے دیکھیے گا الکعبۃ بیت جی اللہ بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا اللہ کا گھر ہاں گھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بریکٹ میں رکھیے گا اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اس کو ہم بریکٹ میں رکھیں گے بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رسول اللہ رسول اللہ کیا مطلب اس کا اللہ کے رسول رسول ہے آگے چلیے گا 5واں اس کو پڑھیے گا کیا لکھا ہے جی خرج المدرسی المدرس من الغرفة المدير اس کو پیش کے ساتھ ہی پڑھنا ہے خرج کے بعد اگر لفظ آ رہا ہے تو یہ فاعل ہے میں نے بتایا تھا نکلا کون نکلا المدرس تو فاعل مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ ٹھیک ہے نا خرج المدرس من غرف اب یہ من آ گیا تو من نے کیا کیا غرفتی کر دیا المدیر بھی کیا ہوگا المدیر کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو ترجمہ کیا کریں گے خرج المدرس من غرفت المدیر تو مدرس نکلا کہاں سے نکلا پرنسپل کے کمرے سے پرنسپل کے کمرے سے نکلا اب اس کو کر لیجئے گا حاذا بیت حامد وذالک بیت خالد اس کو کیجئے گا یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے وہ خالد کا گھر ہے اچھا ابنو اب اس کو کیا پڑھیں گے اب دیکھیں اس کو پڑھنا جو ہے نا تھوڑا سا پڑھی کیا پڑھیں گے ابنو جی پڑھیے بیٹا آگے 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 کیا پڑھیں عماری ہاں ابن عمارن اب یہ دیکھیے ابن عمارن اب آگے ایک جملہ مکمل ہو رہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے طالبن ابن عمارن طالبن عمار کا بیٹا کیا ہے طالب علم ہاں اور آگے آگے پڑھیے گا آگے کیا لکھا ہے وابن یاسر تاجر ہاں ہاں شاباش اور یاسر کا بیٹا کیا ہے تاجر تاجر ہے اچھا اب یہاں سے چلیے گا یہ بیت یہاں سے کیجیے گا بیت المدرس جی بیت المدرس بعید 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 اور بیت التاجر بیت قریب التاجر قریب ہاں بیت التاجر قریب حاذا جی کیا لکھا ہے حاذا مفتاح سیارت سیارتی حاذا مفتاح السیارتی این مفتاح البیتی بیتی این مفتاح البیتی یعنی یہ تو گاڑی کی چابی ہے این مفتاح البیت این مفتاح البیت کا مطلب کیا بنے گا یہ گھر کی چابی ہے گھر کی چابی کہاں ہے ہاں گھر کی چابی اینا آئینہ کہاں ہے گھر کی چابی کہاں ہے ہاں من انت یا ولد
من انت یا ولد، کیا مطلب؟ اے لڑکے تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہاں اے لڑکے تم کون ہو؟ انا، وہ کہہ رہا ہے انا ابنو، اب آگے ابنو کے بعد ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ عباسی۔ عباسی ہاں ابن عباسن، اس کو پڑھیں گے ابن عباسن، میں عباس کا بیٹا ہوں، انا میں کیا ہوں؟ ابن عباسن، میں کیا ہوں؟ عباس کا بیٹا ہوں۔ بیٹا اچھا اب آج کے اتنا کافی ہے، کل اس ایکسرسائز کو دوبارہ سے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس ایکسرسائز کو کل مکمل کریں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو اس میں ابھی تک؟ جی نہیں یہ آسان ہے۔ چلو جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔